حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو انہوں نے مصر کا جو گورنر تھا وہ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا مصر کا۔ جون کا مہینہ آیا تو مصر کا جو دریائے نیل ہے اس دریائے نیل کا پانی گھٹنا شروع ہوا، دریائے نیل کا پانی۔ جون، جولائی، اگست کے مہینے کے اندر ان لوگوں کا تہوار ہوا کرتا تھا، اس لیے وہ لوگ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے ہمارے مسلمانوں کے امیر جو ہمارے گورنر ہیں، ہمارا دستور یہ ہے، ہماری رسم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی پانی گھٹتا ہے دریائے نیل کا تو ہم ایک نوجوان لڑکی کو، خوبصورت لڑکی کو تیار کرتے ہیں، دلہن کا لباس پہناتے ہیں اور لباس پہنانے کے بعد اس کو دریائے نیل کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد دریا کا پانی اوپر آ جاتا ہے۔ تو آپ بھی ایسا کریں۔ تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ سنا فوراً جواب دیا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام زمانے جاہلیت کی جتنی بھی رسومات ہیں ان ساری رسومات کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور ایک خط لکھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امیر المومنین تھے، اور ان سے کہا کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہے، پانی گھٹ رہا ہے، دریا نیل خشک ہو رہا ہے اور لوگوں کا یہاں پر یہ رواج ہے، اور میں نے ان کو جواب دیا۔ تو جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھا تو خط کا جواب لکھا کہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا کہ اسلام زمانے جاہلیت کی تمام رسومات کو ختم کرتا ہے، اسلام زمانے کی جاہلیت کی رسومات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بے گناہ کو آپ قتل کریں، یہ تو غلط عقیدہ ہے۔ اور دوسرا خط لکھا دریا نیل کے نام کہ یہ خط لے جا کر دریا نیل کے اندر ڈال دینا۔ جب وہ خط واپس ان کے عمر ابن عاص کے پاس آیا، دونوں خط آئے، پہلا جواب آیا پھر دوسرا دریا نیل کے نام خط آیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک خط، یہ دریا نیل کا پانی کیسے اوپر آئے گا؟ تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے یہ کہ حضرت عمر ابن خطاب نے یہ کرنے کو کہا ہے، ہم ویسے ہی کریں گے، امیر المومنین کا یہ فرمان ہے۔ تو اس خط میں انہوں نے کیا لکھا تھا؟ خط میں لکھا کہ یہ خط من عمر ابن خطاب، یہ خط ہے عمر ابن خطاب کی طرف سے جو امیر المؤمنین ہے الی نیل مصر، دریا نیل کی طرف۔ یعنی ایک انسان ایک دریا کو خط لکھ رہا ہے، آپ سوچیں کہ کیا یقین تھا ان لوگوں کا، کس درجے کا صحابہ کس درجے کے ایمان والے تھے۔ ایسے تھوڑی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ صحابہ پکے ٹھکے ایمان والے ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، کہ مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں گئے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور انصار صحابہ جن لوگوں نے ان کو جگہ دی، ان کو ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ پکے ٹھکے ایمان والے ہیں۔ سارے صحابہ کے بارے میں کہا یہ پکے ٹھکے ایمان والے ہیں۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ ایک نہیں کئی آیتیں قرآن کے اندر ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کام دے گا، یہ خط کا کیا کام دے گا؟ انہوں نے کہا امیر کا حکم ہے، بس ہمیں پورا کرنا ہے۔ کیا لکھا؟ یہ خط دریا عمر ابن خطاب جو امیر المومنین ہیں ان کی طرف سے یہ خط ہے دریا نیل کی طرف۔ آگے کیا لکھا؟ ان کنت تجری من قبلک فلا تجری، اے دریا نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل۔ مخاطب اس کو کر رہے ہیں، دریا کو۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارَ الَّذِي يَجْرِيكَ فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَن يَجْرِيكَ، اور اگر تجھے چلانے والا ایک اللہ ہے جو زبردست ہے، قہار ہے، زبردست طاقت قوت والا ہے، تو ہم اس اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے چلا دے۔ اور رات کو وہ خط ڈالا اور صبح کے وقت 16 ہاتھ یا 17 ہاتھ، 16 گز یا 17 گز اس دریا نیل کا پانی اوپر آیا، اور آج تک وہ دریا نیل خشک نہیں ہوا۔ یہ جو قرآن کریم کے اندر اللہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم، کہ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی خلافت ایسے دے گا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، جیسے صحابہ کو خلافت دی تھی۔
خلافت کا مطلب صرف اور صرف انسانوں پر حکمرانی کرنا نہیں ہے، خلافت کا مطلب زمین کی ایک ایک چیز کے اوپر، ہواؤں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، ہر چیز کے اوپر خلافت ہو۔ اور صحابہ کے ایسے لاکھوں نہیں ہزاروں واقعات بڑے پڑے ہوئے ہیں کہ جانوروں سے مخاطب ہو جاتے تھے، ہواؤں سے مخاطب ہو گئے، بارش اللہ تعالیٰ سے برسا لی، دریا نیل کو خط لکھا، ایسے پتہ نہیں کتنے کام کروا لیے ان لوگوں نے۔ اس لیے میرے عزیزو، صحابہ سے محبت عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دے تو ہمارا دین ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت رکھتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحابہ سے سچی محبت